بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں جنگ بدر کو ایک فیصلہ کن مقام حاصل ہے۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے اسلامی ریاست کے مستقبل کا تعین کیا اور اسلام کے دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو مدینہ اور مکہ کے درمیان واقع بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کفار قریش نے اسلام کی دعوت کو دبانے کے لیے ہر ممکن ظلم کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو کفار نے یہ سمجھا کہ اسلام اب زیادہ طاقت حاصل کر لے گا۔ ہجرت کے بعد بھی کفار مکہ نے مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ انہوں نے مدینے کے ارد گرد کے قبیلوں میں ساز باز کی سازشیں کی اور مدینے پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ مدینے کے قریب قریش کا ایک تجارتی قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ یہ قافلہ مال و دولت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ قافلہ انہی مالوں پر مشتمل تھا جو مہاجرین مکہ کے چھوڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ قریش کو معاشی طور پر کمزور کیا جا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 یا 317 صحابہ کرام کے ساتھ قافلے کا راستہ روکنے کا منصوبہ بنایا۔ ان میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ بعض صحابہ ننگے پاؤں تھے اور ہتھیار بھی مکمل نہ تھے۔ ابو سفیان کو خبر ملی کہ مسلمانوں نے قافلے کو روکنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس نے فوری طور پر قافلے کا راستہ بدل دیا اور قافلے کو بچا کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی مکہ میں پیغام بھیجا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ مکہ میں قریش نے فوری طور پر 1000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرے اور بحری اسلحہ تھا۔ سردار ابو جہل تھا اور ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ اب لشکر کو واپس آ جانا چاہیے کیونکہ قافلہ بچ چکا ہے، مگر ابو جہل نے کہا ہم بدر جا کر مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے اور جشن منائیں گے تاکہ عرب کو معلوم ہو جائے کہ قریش کتنے طاقتور ہیں۔ بدر مدینے سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک مقام تھا۔ یہاں پانی کے کنویں تھے اور قریش کا تجارتی قافلہ اکثر یہاں سے گزرتا تھا۔ یہی مقام جنگ کا میدان بنا۔ جب معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر میدان میں آ چکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ انصار و مہاجرین دونوں نے ایک یکساں زبان ہو کر کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں مانگی، یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرہ داری پر مقرر کیا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے خیمہ تیار کیا۔ 17 رمضان کو صبح میدان بدر میں 2 لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی جبکہ قریش کا لشکر 1000 سے زائد تھا۔ اس کے بعد عام جنگ چھڑ گئی۔ مسلمان اپنی ایمان کی طاقت سے لڑے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کی مدد کو نازل ہوئے۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سرداروں کو قتل کیا۔ ابو جہل کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط جیسے بڑے دشمن مارے گئے۔ 70 کفار قتل ہوئے جن میں قریش کے بڑے سردار شامل تھے۔ 70 کو قید کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ نرمی برتی۔ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا۔
جو تعلیم یافتہ تھے ان سے مسلمانوں کے بچے کو پڑھانے کے بدلے رہائی دی گئی۔ یہ کامیابی اتنی عظیم تھی کہ مدینے میں اسلام کو سیاسی و عسکری برتری حاصل ہو گئی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور مکہ میں قحرام مچ گیا۔ مدینے میں وہ لوگ جو دل سے مسلمان نہ تھے ان کی چالیں ظاہر ہونے لگیں۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کو یوم فرقان کہا، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ اور بدر میں تم کو اللہ نے مدد دی جب تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جنگ بدر نہ صرف ایک جنگ تھی بلکہ یہ اسلام کی بقا کی جنگ تھی۔ کمزور اور وسائل سے محروم مسلمان نے اپنی ایمان کی طاقت، اتحاد اور اللہ پر بھروسے کے ذریعے دشمن پر فتح حاصل کی۔ یہ جنگ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، نیت اور قربانی سب سے بڑی طاقت ہے۔ عددی برتری ہمیشہ فتح کی ضمانت نہیں۔ اللہ کی مدد انہیں ملتی ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔